نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه اليقین، یقین کے فقہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ یوقنون، یقین رکھتے، وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، اس لیے کہ یقین صبر کرنے میں مدد دیتا ہے، اور صبر جو ہے وہ کامیابیوں کی کنجی ہے۔ صبر کے ساتھ انسان کے لیے خیر و بھلائی کے بہت سے راستے کھل سکتے ہیں، اور خصوصاً لیڈرشپ کا رول جو ہے، اور کامیاب لیڈرشپ کا رول اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان صبر کرنے والا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو، یعنی نظر نہ آنے والے ستونوں کے ساتھ، یا پھر تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کے وہ بلند ہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لأجل مسمی، سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تفصیلاً بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام نشانیوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اور پھر ان تمام آبجیکٹس کا ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک اینڈ ہے، تو اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک اختتام ہے، اور پھر اس اختتام کے بعد اللہ سے ملاقات بھی ہے۔ الیقین من الایمان بمنزلۃ الروح من الجسد، ایمان میں سے یقین کا درجہ جو ہے وہ روح کی مانند ہے، یا روح کے مقام پر ہے، من الجسد، جسم سے، یعنی جس طرح جسم میں روح کا مقام ہے اسی طرح ایمان میں یقین کا درجہ ہے۔ فالیقین روح اعمال القلوب، تو یقین دلوں کے اعمال کی روح ہے، التی ہی روح اعمال الجوارح، وہ جو جوارح کے اعمال کی روح ہے، یعنی یقین جو ہے وہ اصل نقطہ ہے یا اصل چیز ہے جس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جس چیز پر یقین ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو انسان کا رویہ کچھ اور ہوگا، انسان کی سوچ ہی بدل جائے گی، اور یقین کے مقابلے میں شک ہے اگر تھوڑا سا بھی یا زیادہ بھی، تو اسی کے مطابق انسان کا رویہ، انداز اور طرز فکر بدل جائے گا۔
وَمَتَى وَصَلَ الْيَقِينُ إِلَى الْقَلْبِ امْتَلَأَ نُورًا وَإِشْرَاقًا، جب پہنچ جاتا ہے یقین دل تک تو بھر دیتا ہے نور اور چمک کو. وَانْتَفَى عَنْهُ كُلَّ رَيْبٍ وَشَكٍّ، اور نفی کر دیتا ہے اس سے ہر ریب اور شک کی، ہر شک و شبے کی، یعنی پھر دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رہ نہیں جاتا. وَكُلَّ سَخْطٍ وَحَيْرَةٍ، اور ہر قسم کی حیرت و بے چینی. وَكُلَّ هَمٍّ وَغَمٍّ، اور ہر طرح کا ہم و غم بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ یقین ایسی دولت ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی، اس کے دل کے اندر ایک روشنی آ جاتی ہے، شک و شبہ اور پریشانیاں اور غم اور غصے اور یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. وَإِذَا وَصَلَ الْيَقِينُ إِلَى الْقَلْبِ امْتَلَأَ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ. یقین کا اور ایک فائدہ کیا ہے کہ جب یقین دل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. یعنی اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ کی کتاب پر یقین. جب انسان یقین کے ساتھ ان سب چیزوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے تو دل میں پھر اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. والخوف منہ، اسی طرح خوف بھی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ محبت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے بعد انسان کو ڈر نہ رہے اس کا. والرضا بھی، اور اس کی رضا بھی. والشکر لہ، اور اس کا شکر. والتوکل علیہ، اور اس پر توکل. والانابۃ الیہ، اور اس کی طرف رجوع. والتوجہ الیہ، اور اس کی طرف توجہ. والانس بہ، اور اس سے مانوس ہونا. وعدم الالتفات الی غیرہ، اور اس کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونا، ملتفت نہ ہونا. یعنی اس یقین کی دولت کی وجہ سے دل کے اندر یہ ساری خصوصیات آ جاتی، یہ ساری کیفیات آ جاتی. اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا کی فکر، اس کا شکر، اس پر توکل، اس کی طرف رجوع، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس سے مانوس ہونا، اور اس کے علاوہ دوسروں سے دور ہو جانا. وَالْيَقِينُ لَا يُسَاكِنُ قَلْبًا فِيهِ سُكُونٌ لِغَيْرِ اللَّهِ، یقین اس دل میں نہیں رہتا جس میں اللہ کے سوا کچھ اور ٹھہرا ہوا ہو. یعنی they can't live together. یساکن کا لفظ جو ہے نا مفعلہ سے ہے، یعنی دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے. یعنی جس دل میں غیر اللہ ہوگا وہاں اللہ کی محبت یا اللہ کے اوپر ایمان یا یقین نہیں ہوگا. والیقین هو ظہور الشیء للقلب بحیث یصیر نسبته الیہ کنسبۃ المرئی الی العین، فلا يبقى معه شک ولا ریب اصلا، وهذا نہایت الایمان وهو مقام الاحسان. یقین کیا ہے؟ ہوا ظہور الشیء للقلب، دل کے لیے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، دل کے سامنے اس چیز کا واضح ہو جانا. بحیث یصیر نسبتہ، اس طرح کا وضوح اور اس طرح واضح ہونا جس طرح آنکھ کو کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کر یقین کر لیتی ہے. ایسے ہی دل کے اندر وہ کیفیت آ جاتی ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یا اس کی باتیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح انسان کے اندر واضح ہوتی ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. یعنی یقین جو ہے وہ انسان کو شک اور حیرت سے اور بے یقینی کی کیفیت سے نکال دیتا ہے. یعنی کسی چیز پر اتنا زیادہ اطمینان ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے گویا اس نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. فلا يبقى معه شک ولا ریب اصلا، تو اس کے ساتھ نہ کسی قسم کا کوئی شک رہتا ہے اور نہ کوئی شبہ رہتا ہے. ریب ہوتا ہے نا بے چین کرنے والا شک، شک عام سے ریب اس سے اگلے درجے کا شک. وَهَذَا نِهَایَةُ الْإِيمَانِ وَهُوَ مَقَامُ الْإِحْسَانِ، اور یہ ایمان کا انتہائی درجہ ہے اور وہ احسان کا مقام ہے. وَمِنْ عَلَامَاتِ الْيَقِينِ، اور یقین کی علامات میں سے النظر الی اللہ فی کل شیء. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے. یہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے کہ کیا میری یہ کیفیات ہیں، تو جتنی ہے پھر اتنا ہی یقین کا درجہ ہے. کیا ہے؟
النظر الی اللہ فی کل شیء، ہر چیز میں نظر اللہ کی طرف ہی ہو. یعنی کوئی درخت دیکھتے ہیں تو دھیان کس طرف جائے؟ اللہ کی طرف. ابھی آنے سے پہلے میری نظر انڈور پلانٹ پہ پڑی تو میں نے کہا سبحان اللہ، ایسے دیکھ کے سبحان اللہ. پھر مجھے یاد ہے یہ بھی سبحان اللہ کریں اور میں ان کو دیکھ کے سبحان اللہ کر رہی ہوں. تو یعنی انسان کسی بھی چیز پہ جب نظر ڈالتا ہے تو اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، اس کا دھیان فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے. والرجوع الیہ فی کل امر، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، کبھی دعا کر کے، کبھی استخارہ کر کے، کبھی گڑ گڑا کے، کبھی باتیں کر کے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. نہیں، ہر معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ذاتی ہو یا اجتماعی، کسی بھی طرح کا ہو، رجوع الی اللہ. والاستعانۃ بہ فی کل حال، ہر حال میں اللہ کی مدد طلب کرنا. صحابہ کرام کا یہی حال ہوتا تھا نا، کس چیز میں مدد طلب کرتے تھے؟ کب؟ مثال کے طور پر دیا جاتا ہے کہ جب جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو بندوں کی طرف دھیان جانے سے پہلے اللہ کی طرف جاتا کہ وہ میری ضرورت پوری کر دے گا، وہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، وہ کوئی بندوبست کر دے گا، وہ ہے نا. والالتفات الیہ فی کل نازلۃ، ہر مصیبت میں اسی کی طرف ملتفت ہونا، توجہ کرنا. نازلہ کہتے ہیں یعنی مصیبت. والانس بہ فی کل وقت، اور ہر وقت میں اس سے مانوس ہونا، اس سے باتیں کرنا. آپ میں سے کتنے لوگ اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ اکثر کرتے ہیں. الحمدللہ. انسان صرف اس سے بات کر سکتا ہے جس سے وہ مانوس ہوتا ہے. اجنبی سے باتیں نہیں ہوا کرتی، یعنی جس کو آپ جانتے ہی نہیں، جس سے آپ کا تعلق ہی نہیں، آپ اس کو جا کے اپنی کہانی نہیں سنا سکتے. آپ اسی سے بات کریں گے جس سے آپ مانوس ہوں گے، جس کو آپ اپنے قریب سمجھیں گے، جس پر آپ اعتماد کرتے ہوں گے. تو جب دل میں یقین ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے مشکلات میں، اپنے معاملات میں، اپنی حیرانیوں اور پریشانیوں میں، اپنے غم اور غصے میں، اپنے فکر اور تفکر میں اللہ ہی سے باتیں کرتا ہے. ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے مناجات. دعا تو ہوتی ہے جیسے پکارنا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مثلا. تو مناجات کیا ہوتی ہے؟ مناجات کا لفظ نجوہ سے ہے، اور نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، سرگوشیاں کرنا، یعنی دل کا بوجھ کسی کے ساتھ ہلکا کرنا اور چپ کے اس سے بات کرنا کہ کوئی تیسرا اس میں شریک نہ ہو. یعنی وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں راز ہیں، وہ کسی اور کو نہیں پتا، کوئی اور نہیں جانتا، کسی اور کے ساتھ آپ وہ کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کے ساتھ کیا تو پتہ نہیں آگے سے کیا سمجھ لے مجھے، یہ مجھے بے وقوف سمجھے گا یا یہ میرے بارے میں بری رائے قائم کر لے گا کہ یہ اتنے چھوٹے دل کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو انسان کو اپنی ساکھ نہیں خراب کرنی ہوتی. بعض اوقات آپ اپنی ماں سے بھی کوئی بات شیئر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے بے وقوف ہو گئے تم، وہ ڈانٹ دیتی ہے آگے سے. کبھی اپنے دوستوں سے آپ کرتے ہیں تو وہ توجہ ہی نہیں کرتے. کبھی آپ بڑا مان لے کر کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور وہ آگے سے اس طرح رسپونڈ ہی نہیں کرتا. تو پھر انسان کو انسانوں سے ایک طرح سے مایوسی ہونے لگتی ہے اور اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، آپ ایک دفعہ کمپلینٹ کرتے ہیں، دوسری دفعہ کرتے ہیں، تیسری دفعہ کرتے ہیں، کر کے تھکتے ہیں، کوئی مسئلہ حل ہی کوئی نہیں ہوتا. مثلاً ساس کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ سے ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں، دوسری دفعہ کرتے ہیں، تیسری دفعہ، وہ بےچارا کیا کرے، وہ کوئی حل نہیں کر پاتا کچھ. تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان دکھی بھی ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کوئی تو ہو جو میری سنے. آپ پھر پریشان ہو کے اپنی کسی دوست کا سہارا لیتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو الٹی مت دے دیتی ہے. پھر آپ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، کسی رشتے دار کو بتائیں، کسی 10-20 لوگوں کو بھی بتا کے مسئلہ وہیں کا تہیں رہتا ہے. کسی کا کوئی مشورہ، کسی کی کوئی چیز کام ہی نہیں آ رہی ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا کوئی خاص مسئلہ تو وہ آگے نہ بتا دے، تو میرا راز نہ کھل جائے، تو پھر بھی انسان ڈرتا ہے کسی کو بتاتے ہوئے. تو ایسے میں انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے،
تو دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، اور ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی نے سن لی بات، جیسے وہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. تو والانس بہ فی کل وقت. اچھا، یہ فی کل وقت کہنا کہ 24/7 کا کنیکشن ہے، ان انٹرپٹیڈ. آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو کسی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ دیر اینڈ دین اللہ کو پکار لیتے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، یہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا یہ کیا معاملہ ہے مجھ پہ واضح نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی چیز. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آپ کو رلا دیتا ہے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آپ کو ہنسا بھی دیتا ہے. انسان ہے نا. اسی طرح بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی بات آپ کو اتنی چبھ جاتی ہے، اتنی بری لگ جاتی ہے کہ آپ گھنٹوں اس کے اندر سے نکل ہی نہیں پاتے. یعنی انسان ایک یا دوسرے مسئلے میں الجھا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی طرح. تو ایسے میں انسان رجوع کرتا ہے فوراً اللہ کی طرف بھی کل وقت، ہر وقت. دیر اینڈ دین بیٹھے بیٹھے دیر بھی نہیں لگاتا. کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، دین کا کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بجائے اس کے کہ انسان تعویلیں کرے، اللہ سے مدد مانگے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی ایک آیت کی تفسیر کے اوپر جب الجھتے تھے تو 100 تفاسیر بھی کنسلٹ کرتے تھے، اور بعض اوقات صبح سے دن چڑھے تک یا دوپہر تک صرف استغفار کرتے رہتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اس مسئلے میں میری رہنمائی فرما. کیونکہ ایک بڑا نازک امتحان ہے نا، ایک پل صراط آخرت میں ہے اور ایک پل صراط دنیا میں جس پہ ہم چل رہے ہیں. ذرا بھی پھسلے دائیں سے بائیں تو گئے نیچے کھائی میں. تو اس لیے یہ زندگی کا سفر بھی احتیاط یعنی تقویٰ کے ساتھ، تقویٰ کا دوسرا نام احتیاط ہے، یعنی احتیاط کے ساتھ یہ سفر بھی بسر کرنے کی یا گزارنے کی ضرورت ہے کہ اس میں انسان کو کہیں کوئی پھسلن نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے، وَالْأُنْسُ بِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، اور اس کے چہرے کا ارادہ یعنی اس کے چہرے کے دیدار کی خواہش یا اس کی خاطر کوئی کام کرنا، فی کل حرکت ہر ایکشن میں، وسکون اور ہر سکون میں، یعنی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ غور و فکر ہی کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھے، سکون ساکت بیٹھے، کچھ سوچ رہے ہیں تو اس سوچ کے پیچھے بھی اللہ ہی کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی کام کر رہے ہیں، حرکت کا مطلب ہے حرکت کریں، چل رہے ہیں، بات کریں. بعض اوقات آپ خود نہیں حرکت کر رہے تھے، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی جسم کو کوئی اور حصہ پڑک رہا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے، ان ساری حرکات کے پیچھے کیا ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہا ہوں، یعنی بول رہا ہوں تو کیوں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو کیوں دیکھ رہا ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. اس سے کیا اللہ کی رضا مقصود ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں ہم کسی چیز کے بارے میں بہت منفی سوچ بنا لیتے ہیں اور وہ سوچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے اور عدل و انصاف سے ہی کام لینا چاہیے کہ کیا میں اپنی اس سوچ میں درست ہوں. وعدم الالتفات عنہ الی غیرہ فی کل حال، اور اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف التفات نہ کرنا ہر حال میں، یعنی غیر اللہ کی طرف ملتفت نہ ہونا. وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ حَقَائِقَ الْيَقِينِ صَارَ الْبَلَاءُ عِنْدَهُ نِعْمَةً. سبحان اللہ. جب مکمل کر لیتا ہے بندہ یقین کے سارے حقائق کو تو اس کے نزدیک بلا بھی نعمت ہوتی ہے، تکلیف کو بھی نعمت سمجھتا ہے پھر وہ. وَالرَّخَاءُ عِنْدَهُ مُصِیبَةٌ، اور خوشحالی اس کے نزدیک ایک مصیبت ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام کے اوپر اگر کچھ دن گزرتے تھے کہ اور ہر چیز ٹھیک ہوتی تھی تو وہ اس وقت پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کسی مشکل کا آ جانا بھی یا کسی کٹھن وقت کا آنا بھی دراصل اللہ کی محبت ہی کا نتیجہ تھا. وہ تکلیفوں پہ، مشکلات پہ ناراض نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف سیلاب کی طرح بڑھتا ہے. یعنی جو صحابہ بھی آپ کے پاس آتے تھے تو ظاہر ہے ان کی معاش کٹ جاتی تھی،
تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی تھی. لأن البلاء يرده الى معبوده، کیونکہ بلا اس کو پھیرتی ہے اس کے معبود کی طرف. یعنی تکلیف آتی ہے تو انسان رب کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہم سب نے اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب تکلیف دہ وقت آتا ہے تو ہماری دعائیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے پکارنے لگتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں دعا کرو، اس کو بھی کہتے ہیں. اور جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں. والرخاء يشغله عن معبوده غالبا، اور اکثر، غالباً کا ترجمہ اکثر، جو خوشحالی ہے وہ اسے اس کے معبود سے مشغول کر دیتی، یعنی اور کاموں میں لگا دیتی. مثلا پیسہ زیادہ آ گیا تو خریداری بڑھ گئی تو اس کو سنبھالنے میں بھی وقت لگا، اس کے لیے ایک بڑا گھر بھی چاہیے، پھر اس گھر کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کو اللہ سے، اپنے معبود سے یا عبادت سے غافل کر دیتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو یقین کی بات ہے کہ جب یقین آ جاتا ہے تو چین بن جاتی ہے چیزوں کی اور انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ کینیڈی کے اوپر جب ڈرائیونگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں ہم تو پتہ ہے کہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پر پولیس کی گاڑی چھپ کے کھڑی ہوتی اور اتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں. جب میں آتی ہوں جاتی ہوں کوئی نہ کوئی ایک پکڑا ہوا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی وہاں گاڑی مڑتی ہے تو سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. 40 کی سپیڈ پہ جانا ہے اور بڑے بڑے جو ریس ڈرائیور بھی ہوتے ہیں وہاں آ کے سلو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو یقین ہے کہ اس جگہ پہ یہاں پکڑ ہے تو یہاں میں نے اپنا رویہ بدل لینا ہے. تو جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا طرز عمل تبدیل نہ کرے. السلام علیکم. I was just talking about the plants. If we notice right now the trees that are changing the color, and mashallah the other day when it was raining and also the other sun was shining, the beauty of those colors and the trees, and every time when I look at that, I don't know about all of you, but I just say, Ya Allah, here's your beauty, here's your signs, how come people don't believe? Even the other day, like I think it was on, not yesterday, it was Wednesday, right? Tuesday. The sky, Ustaza, was so beautiful and so clear, I just couldn't stop talking about it. Like, I mean, my brother, mashallah, when I phone him, he said, it's a glorious day today. But when I was there, I used to do that in the morning. When my mother was sick, I would open the curtain and say, Alhamdulillah. It would be cold, but the sky, I cannot explain the beauty, especially in Cape Town, when the mountains are around you. I don't know how people cannot believe. There is so much beauty. Even now with our fall, the colors changing, the leaves falling, mashallah, mashallah. There's so much to be grateful for, Ustaza. ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے پتہ نہیں انہیں کیا یاد آتا ہے. Ustaz, I feel like the fact that some people can see the signs of Allah in creation and others can't, you have to want to be able to see it. It's like if there's an X-ray and someone looks at it, they might not see a fracture, but the moment a radiologist looks at it, they see it right away because they're looking for it. Assalamu alaikum. Just wanted to share something about, looking at the signs of Allah and like not recognizing them. There's a couple that was really famous on Instagram, and they used to go to like popular places and different places in nature and take pictures. And they were really popular. And one of these times they were taking a picture. It was at the edge of a cliff. And while doing that, they fell off and they died. And they were not Muslim. And I was just reflecting on that they were seeing so much of creation and they were not absorbing any of that in the right way. Subhanallah. And they were popular for this reason that they were doing. They were showing people these pictures. I was thinking that what Allah has made our heart for, all these things. And ruju ilallah, that's exactly what it is. And what we have filled our heart with. If I'm thinking, actually, I am also feeling ashamed. What else is in my heart? Did I get this? Did I get this? How can I get that? All the time you're thinking that while Allah subhanahu wa ta'ala made your heart for Himself. How much knowledge, how much attention, how much, like whatever you're doing, it should be filled with that instead of all the things that we have surrounded our heart and filled our heart with. وَالْيَقِينُ عَلَى 3 درجات. یقین جو ہے 3 درجوں پر ہوتا ہے. الدرجۃ الاولى علم الیقین، پہلا درجہ علم الیقین کا. وَهُوَ قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره ونواهيه ودينه وشرعه
الذي ظهر لنا منه وعلمناه بواسطة رسله فنتلقاه بالقبول والتسلیم والانقیاد. پہلا درجہ علم یقین کا ہے اور وہ قبول کرنا ہے جو حق میں سے ظاہر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوامر میں سے، اس کے نواہی میں سے، اس کے دین اور اس کی شریعت میں سے، یعنی جیسے قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، باقی اس کے اوامر و نہی ہیں، دین، شریعت، سب کچھ. الذی ظہر لنا منہ وعلمناہ بواسطۃ رسلہ، اور وہ علم جس کو ہم نے اس کے رسولوں کے ذریعے حاصل کیا. فنتلقاہ، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، بالقبول، قبولیت کے ساتھ، والتسلیم، اور سبمیشن کے ساتھ، والانقیاد، اور طاعت کے ساتھ. یعنی اس علم کو ہم یا ان احکامات کو ہم کس طرح قبول کرتے ہیں، یعنی ان کو مان جاتے ہیں اور ان کے مطابق کام بھی کرنے لگتے ہیں. وقبول ما غاب للحق، اور قبول کرنا جو غائب ہو گیا حق سے. وہو الایمان بالغیب، اور وہ ایمان لانا ہے غیب پر. الذی اخبر بہ اللہ سبحانہ علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من امور المعاد کالجنۃ والنار، وہ جس کی اللہ نے خبر دی اپنے رسول کی زبانی آخرت کے امور سے متعلق، جیسے جنت اور آگ وغیرہ ہیں. یعنی کچھ احکامات دین کے تو ظاہر ہیں جیسے شریعت کے احکامات ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں غیب کی خبر ہمیں دی گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وما قبل ذلك من الصراط والمیزان والحساب، اور جنت و آگ سے پہلے جیسے پل صراط ہے، میزان ہے، حساب ہے. وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها، اور جو اس سے بھی پہلے ہونے والا ہے آسمان کے پھٹنے اور اس کے انفطار سے، وسیع پیمانے پہ پھٹنے کے بارے میں. وانتثار الکواکب، اور ستاروں کے بکھر جانے. ورج الارض، اور زمین کے جولٹ کھانے یا جھٹکے کھانے سے متعلق. ونسف الجبال، اور پہاڑوں کے اڑا دیے جانے سے. قل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. وطی العالم، اور دنیا کے لپیٹ دیے جانے سے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. وما قبل ذلك من امور البرزخ، اور جو اس سے پہلے کے بھی برزخ سے متعلق امور ہیں. وعذاب القبر ونعیمہ، اور عذاب قبر اور نعمتوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. اور اس سے پیچھے تو پھر دنیا ہے اور اس میں جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، اوامر و نہی ہمیں دیے گئے ہیں. فقبول هذا كله ایمانا وتصدیقا هو علم الیقین. علم ٹھیک ہے، علم الیقین، یعنی یہ چیزیں جو ہمیں علم سے پتہ چلی ہیں اور ان کو ہم یقین کی حد پہ لیتے ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں. تو اس سب کو قبول کرنا ایمان کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ یہ علم الیقین ہے. بحیث لا یخالج القلب فیہ شبہۃ ولا شک ولا ریب، اور اس طرح یقین کرنا کہ دل میں کسی قسم کا شبہ، شک اور ریب جو ہے وہ محسوس ہی نہ ہو. لا یخالج. والوقوف على ما قام بالحق سبحانه من اسمائه وصفاته وافعاله ونعوت كماله وتوحيده. والوقوف، وقوف کا مطلب ہے واقف ہونا، اور واقف ہونا على ما قام بالحق سبحانه، جو حق کے ساتھ قائم ہے، من اسمائه، اللہ کے ناموں میں سے، وصفاته، اور اس کی صفات، وافعاله، اور اس کے افعال میں سے، ونعوت کمالہ، اور اس کی کامل صفات. نعوت کہتے ہیں صفات کو، کیریکٹرسٹکس. وتوحیدہ، اور اس کی توحید. تو علم الیقین میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں، اور ان کو ماننا لازم ہے، جس میں احکامات بھی ہیں، جنت، دوزخ اور اس سے متعلق آگے پیچھے کی چیزیں بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات وغیرہ بھی ہیں. ان سب کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے. جب تک وحی الہی پر 100% یقین نہ ہو تو ہمارے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہے. یعنی جیسے قرآن مجید ہے، اس کے شروع میں ہی آ گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اگر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں،
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل کیجول ہو جائے گا اور اس پر اعتراضات شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا, دو لوگ ہیں مثلا, ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے پکا یقین ہے اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی بات اس کی مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس میں کوئی ضرور حکمت ہے, یا مجھے مشکل بھی لگ رہی ہے تو مجھے اسی طرح کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں فائدہ ہے. اور جس شخص کے اندر یقین نہ ہو وہ پھر اس کی یا تو تعویلیں شروع کر دیتا ہے یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر پوری طرح اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, جیسے انہوں نے اسماء و صفات کی بات بھی کی. اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, یقین سے کہتے ہیں اگر مثلا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, تو پھر ہماری زندگی میں کچھ بھی پیش آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, بڑے سے بڑا مسئلہ ہے, تو اس موقع پر بھی اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے نزدیک یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں, وہ حل کرنے پہ آئے تو یہ صرف کن کہنے کی دیر ہے, تو وہ مسئلہ بھی ہمیں پریشان نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اللہ کو یقین سے بڑا مانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے, یا جو بھی اس کی صفات ہیں, ان سب صفات پر اگر ہمارا یقین ہو جائے, پکا یقین, تو ہمارا اللہ سے تعلق بالکل مختلف ہو جائے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. So I was thinking about how the example of the Anbiya has been preserved in the Quran for us to emulate. The Prophet ﷺ was called all types of things which were totally not befitting his personality. He was called Sha'ir and Majnoon. And Allah teaches him to do tasbih. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ. Because in many situations in life, imperfections that you face from outside, externally, the only solution really is tasbih. Remember, Allah is the only one who is perfect. Your situation may not always be perfect, and you cannot control it. The way forward is to do tasbih and to move on. So again, tasbih connected with ilm, and this is exactly what we're learning, that the yaqeen stems from that ilm. And today we learned about Ibrahim alayhi salam, that he was given rushdahu, his right guidance, sound guidance. And whenever I think about Ibrahim alayhi salam, I think confidence. He dealt with an entire nation. جب میں غور کرنے لگتی اس بات پر کہ وہ آگ میں کودے تھے, تو میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھتی ہوں کہ کیسے, کیا واقعی کود گئے تھے وہ, ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ بالکل سچ ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ بالکل حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی, پھر ہمارے تو یقین کا وہ درجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ قربانی کر سکیں. تو بہت بڑا فرق ہے. ایسے ہی تو نہیں اللہ نے ان کو دوست بنا لیا. Dua that was coming from my heart when I was learning about this today was Allahumma alhimni rushdi wa'idni min sharri nafsi. کیونکہ نفس جو ہوتا ہے نا وہ تعویلیں کرتا ہے, یعنی نفس انسان کو خود دھوکہ دیتا ہے. یقین جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے, لیکن ایمان کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے. سزا آج کل یہ جو چیزیں جو وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائیں, آج کل اس چیز کے بارے میں یقین اٹھایا جا رہا ہے. یعنی لوگوں کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر ہی نہیں, اور نہ وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کو یقین ہو. علم کے ساتھ ہی یقین آتا ہے نا, لیکن علم کی جگہ ٹی وی نے لے لی ہے. اور آپ نے ہم کو سکھایا ہوا ہے کہ علم بدن کی تکلیف کے ساتھ لیا جاتا ہے, یعنی تکلیف اٹھا کے علم حاصل کیا جا سکتا ہے آرام سے. تو انفارمیشن ہوتی ہے, انفارمیشن صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو تکلیف دینی پڑتی. اسی لیے یہاں دیکھیں نا وقوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ جو ہے نا وقوف, واقف ہونا, یعنی صرف نالج ہونا نہیں بلکہ واقف ہونا اس سے اچھی طرح. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو رستہ پتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, تو آپ کہتے ہیں میں اچھی طرح واقف ہوں. بہرحال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کتاب و سنت میں پڑھتے ہیں اس کی صداقت پر, اس کی سچائی پر ہمیں کتنا یقین ہے کہ یہ سچا ہے. میری عقل جھوٹی ہو سکتی ہے, میری عقل کو بات سمجھ نہیں آ سکتی, میری عقل کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو کہا گیا ہے حق یہی ہے, سچ یہی ہے. This makes me think of a lot of the youth who, in our day and age, when an issue comes up, especially in society, it halts their entire iman. They put their iman kind of as a ransom or on hold because of this. Whereas if, you can't stop moving forward because of an issue like this. We drive our cars, but we don't know how they work. Right? If an issue happens with the car and you see a light has gone off and there's a problem, you don't stop driving the car. You take it to get fixed, but you don't drop everything because of it. بالکل. ہماری یوتھ کا مسئلہ یہ ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں شک کے شعبے میں ڈال دیتی.
There's a lot of issues like with scholars that youth use. Recently some scholars have come under fire with a lot of things, and I personally had the experience of people saying, well, I'm not going to do any of these things with Muslims now. Look what's happening to our scholars. And that really links in with Yaqin. I mean, you're not here for the scholars. You're here because of Allah subhanahu wa ta'ala and His knowledge. So that links in with what Michelle was talking about. وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَشْرَفُ الْعُلُومِ، اور یہ تین چیزیں جو ہیں یہ علوم میں سب سے اعلیٰ ترین ہے. علم الاسماء والصفات والتوحید، اسماء و صفات اور توحید کا علم. وعلم الامر والنہی، امر اور نہی کا حکم کہ کس چیز کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. وعلم المعاد والیوم الآخر، اور واپسی کے دن کا، لوٹنے کے دن کا اور آخری دن کا علم. یہ تین علم جو ہے یہ ضروری ہے. حلال و حرام کا علم ہو، معاد اور یوم آخرت کا ہو، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ہو. ان تین کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. تبھی ہر کام اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اور امر و نہی بھی تبھی بجائی جا سکتی ہے، اور پھر واپسی کے دن کا یقین کے حساب ہوگا. تو جتنا جتنا واپسی کے دن کا یقین ہوگا اتنا اتنا پھر امر و نہی پر عمل بھی ہوگا. الدرجۃ الثانیہ، دوسرا درجہ، عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے کا یقین. وہو رؤیۃ الشیء عیانا، اور وہ کسی چیز کو سامنے دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. فعلمنا الآن بالجنۃ والنار علم یقین، ابھی ہمیں علم ہے جنت اور آگ کے بارے میں علم یقین، کیونکہ ہمیں صرف علم ہوا ہے اور ہمارا یقین ہے اس علم کی بنا پر کہ یہ بالکل سچ ہے. فَإِذَا أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پھر جب جنت متقین کے قریب لائی جائے گی. وَشَاهَدَهَا الْخَلَائِقُ، اور مخلوق اس کا مشاہدہ کر لے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور کھول دی جائے گی جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے لیے، بہکنے والوں کے لیے. وَآيَنَهَا الْخَلَائِقُ، اور معائنہ کر لے گی مخلوق جہنم کا بھی. فَذَلِكَ عَيْنُ الْيَقِينِ، تو ان کو عین الیقین ہو جائے گا. اور یہ قیامت کے دن ہوگا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یا قبر میں ان کو دکھا دیا جائے گا اس کا کچھ حصہ. الدرجۃ الثالثہ حق الیقین، وہی اعلیٰ درجات الیقین، اور یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. وہی مباشرۃ الشیء والاحساس بہ، اور یہ کسی چیز کو چھونا اور اس کو محسوس کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. کما اذا ادخل اہل الجنۃ الجنۃ، جیسے جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. وتمتعوا بما فیہا من الوان النعیم، اور وہ فائدہ اٹھائیں گے اس میں رنگا رنگ نعمتوں کے ساتھ. وادخل اہل النار النار، اور آگ والے آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. وذاقوا ما فیہا من الوان العذاب، اور وہ چکھ لیں گے جو اس میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے. الوان کا مطلب رنگا رنگ. فذلک حینئذ حق الیقین، تو اس وقت یہ حق الیقین ہوگا. فعلم الیقین بالقلب، وعین الیقین بالبصر، وحق الیقین بالمباشرہ والتذوق والاحساس، ومعرفۃ القلب ورؤیۃ البصر. علم الیقین دل کے ساتھ ہوتا ہے، عین الیقین آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے، حق الیقین کسی چیز کو چھو کر اور چکھ کر اور محسوس کر کے ہوتا ہے، اور معرفت القلب اور رؤیت البصر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلاً آپ کسی دوا کے بارے میں سنتے ہیں یا کسی پھل کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ بڑا فائدہ مند ہے، کسی نے آپ کو بتایا، تو کیا ہوا یہ آپ کا علم الیقین، اور آپ سنتے جاتے ہیں اس کے فائدے. مثلا مورنگا لیف، بہت اس کے فائدے لوگوں نے بتائے ہوں گے آپ کو. عام مجلسوں میں بیٹھ کے بھی لوگ کبھی کسی چیز کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی فائدے بتانے لگتے ہیں، تو آپ سنتے رہتے، توجہ سے سنتے رہتے، اچھا اور علم الیقین ہو گیا. پھر آپ کسی دن اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے، اچھا ہاں یہ وہی تو ہے جو مجھے فلاں نے بتایا تھا. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو خرید لیتے ہیں اور گھر آ کر اس کو کھاتے ہیں. تو یہ کھانا کیا ہو گیا، حق الیقین، کہ آپ نے جو سنا تھا، وہ جو انفارمیشن ملی تھی نا آپ کو فرسٹ پلیس پہ، آپ نے اس کے یقین کا حق ادا کر دیا کہ آپ نے اس کو بالکل سچ مان لیا.
تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچ گیا. اگر آپ صرف معلومات ہی حاصل کرتے رہیں اور آپ اس کو ایکسپیرئنس نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں تو پھر فائدہ نہیں نا, آپ کا یقین ادھورا ہے. Ustaza, how you explained that the first level of yaqeen that we are talking about, that you gain the knowledge, this is true, and you have to stick with it, only then you move to the next level. I wanted to share, this is how my confidence in salah increased. How we mentioned that sujood brings you closest to Allah subhanahu wa ta'ala. I kept praying, and then the courses like Hayya ala salah, Hayya ala falah, they came and they mentioned how when the heart makes sajda, out of that khushu, that is when the body makes sajda, that is when you bow down in front of Allah subhanahu wa ta'ala and you are able to go close to Allah subhanahu wa ta'ala. You are able to experience that closeness to Allah subhanahu wa ta'ala in sujood. It is only after repeatedly doing it time and again that alhamdulillah I've started benefiting and enjoying my sujood, and that is what has made me wait for the next salah again and again, because I know what benefit lies in that. Alhamdulillah. بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کہیں جاتے ہیں, کسی اسکالر کا لیکچر سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا, اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ علم الیقین. دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین, کہ آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا, آپ نے ان کتابوں کو دیکھا, آپ نے ان کے شروحات کو دیکھا, یعنی خود بھی اس میں ایفرٹ ڈالی. ایک ہے صرف قرآن کا درس سن لینا, اور ایک ہے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا. پھر اس کے بعد جب آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں نا, اس کو ایکسپیرئنس کر لیتے ہیں کہ قرآن نے یہ بات بتائی تھی اور میں نے کی تو اس کا فائدہ مجھے ہو گیا, یہ ہے حق الیقین. پھر کوئی لاکھ آپ کو کہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, آپ اس سے پھر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو حق الیقین حاصل ہے. تو جب حق الیقین حاصل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے یا دوسرے درجے پر ہی انسان رہتا ہے, اور اس میں پھر کبھی پلٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. وقد شبہت المراتب الثلاث بمن اخبرک ان عنده اصلا وانت لا تشک فی صدقہ ثم اراک ایاہ فازددت یقینا ثم ذقت منہ. اور تحقیق مشابہت دی گئی ہے تینوں درجات کو بمن اخبرک, اس شخص کے ساتھ جو آپ کو خبر دے, ان عنده اصل, کہ اس کے پاس شہد ہے, علم الیقین ہے, وانت لا تشک فی صدقہ, آپ کو کوئی شک نہیں اس کی سچائی میں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. ثم اراک ایاہ, پھر وہ آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھو میرے پاس شہد ہے. فازددت یقینا, تو یقین بڑھ جاتا ہے. ثم ذقت منہ, پھر آپ اس کو چکھ لیتے ہیں, تو اب یقین کا کیا حال ہوگا؟ حق الیقین. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی شیرہ بنا کے آپ کو شہد بتایا ہو, لیکن کب پتا چلا؟ جب آپ نے چکھا اس کو. کبھی اس میں بھی انسان دھوکا کھا جاتا ہے. فالاول علم الیقین والثانی عین الیقین والثالث حق الیقین. پہلا علم یقینی ہے, دوسرا عین الیقین ہے, تیسرا حق الیقین ہے. ویحصل الیقین للانسان من 4 ابواب, اور انسان کو یقین 4 دروازوں سے حاصل ہوتا ہے. السمع والبصر والکلام والفکر, سننا, دیکھنا, بولنا, سوچنا. فَإِذَا سَمِعَ الْإِنسَانُ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَأَثَّرَ بِذَلِكَ, جب انسان سنتا ہے اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا کلام تو اس سے اثر قبول کرتا ہے. وَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ وَآيَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ تَأَثَّرَ بِذَلِكَ, اور جب وہ اللہ کی کونی کائنات کی آیات کو دیکھتا ہے, نشانیوں کو دیکھتا ہے, اور اس کی شرعی آیات کو, تو اس کا اثر قبول کر لیتا ہے. وَإِذَا تَفَكَّرَ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ وَكِبْرِيَائِهِ, اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی میں, وَعَظَمَةِ مَخْلُوقَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ, اور اس کی مخلوقات کی عظمت اور اس کے افعال میں, تَأَثَّرَ بِذَلِكَ, تو وہ اس سے بھی اثر قبول کر لیتا ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ, اور جب وہ کلام کرتا ہے اللہ کی عظمت میں, وَعَظَمَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ, اور اس کے ناموں اور صفات کی عظمت میں, وَتَحَدَّثَ بِنِعَمِهِ وَآلائِهِ, اور وہ بات کرتا ہے اس کی نعمتوں, اور اس کی آلاء بھی نعمتیں ہی ہوتا ہے. جاء عندہ الیقین, تو اس کو یقین آ جاتا ہے. وتأثر بذلک, اور وہ اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے. اب دیکھیے 4 درجے بہت مزے کے ہیں. اب اس کو قرآن پر ہی لے لیجیے. سننا, دیکھنا,
غور کرنا، پڑھانا، کلام کرنا، ڈسکشن کرنا، کسی کے ساتھ شیئر کرنا، تو یقین کے درجے بڑھتے جاتے ہیں. سب سے پہلا درجہ سننے کا آتا ہے. کتنے لوگ مسلمان ہو گئے صرف قرآن سن کر، کچھ ہو گئے پڑھ کر. لیکن اس میں ترقی جب ہوتی ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو پہنچاتا ہے. یعنی جب آپ یہ کتاب دوسروں کو سکھانے لگتے ہیں، دوسروں کو آگے پہنچانے لگتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حق الیقین کتنا ہے. کیونکہ جو چیز آپ کو بہت ویلیوبل لگتی ہے، بہت مزے کی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت فائدے کی لگتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر شیئر کرتے ہیں. Ustaza, just today we learned in Surah Al-Anbiya, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. That this book, this Quran, it's not an ordinary book. It is so blessed. And thinking about what is mentioned here, that hearing and seeing and speaking and thinking, the Quran teaches you to first hear correctly, see correctly, speak correctly, and think correctly. Think correctly, bilkul. And so, see how important it is to value the opportunities to learn it, and then to maximize from those opportunities. I was thinking of how recently we've learned so many du'as also, Rabbi zidni ilma in the Quran, Rabbi shrah li sadri, yassir li amri. These are supplications that Anbiya have been taught. And so when we make these supplications, they should be really heartfelt. And then with the du'a, the sa'i is also needed. The effort also is needed. It goes hand in hand. Bilkul. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْإِنسَانُ هَذِهِ الْقُوَى فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ تأثر القلب فجاء عنده اليقين على ربه ولم يلتفت لغيره. جب استعمال کرتا ہے انسان ان قوتوں کو اللہ کی معرفت میں، اس کے ناموں کو جاننے میں، اس کی صفات کو جاننے میں اور اس کے افعال کو، تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، پھر اس کے پاس اپنے رب پر یقین آ جاتا ہے اور وہ غیر اللہ کی طرف ملتفت نہیں ہوتا. فالیقین یورث التأثر، یقین سے تاثر پیدا ہوتا ہے. ثم یأتی التوجہ الی اللہ، پھر توجہ اللہ کی طرف آتی ہے. ثم تأتی الرغبۃ فی الاعمال الصالحہ، پھر اعمال صالحہ میں رغبت آتی ہے. ثم تأتی السعادۃ فی الدنیا والآخرہ، پھر دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب ہوتی ہے. یعنی انسان کا دل راحت میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے. والیقین لا یحصل الا بالمجاہدہ، اور یقین حاصل نہیں ہوتا مگر مجاہدہ سے. مجاہدہ باب مفعول ہے نا، دو اینڈ پہ کام کرنا، دو طرفہ کام، یعنی ڈبل ایفرٹ. فالقائم علی النار یخاف منہا، تو جو آگ پر کھڑا ہو وہ اس سے ڈرتا ہے. ولا یلتفت الی سواہا، اور وہ کسی اور کی طرف ملتفت نہیں ہوتا. فکیف اذا وقف امام الخالق الجبار کیف لا یخافہ ہیبتاً و اجلالاً و تعظیماً، تو کس طرح ہوگا جب وہ کھڑا ہوگا خالق جبار کے سامنے، کس طرح نہیں ڈرے گا اس کی ہیبت سے اور اس کے جلال سے اور اس کی تعظیم سے. یعنی جب آگ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں آپ، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے. آپ کو کیا فکر ہوتی ہے؟ احتیاط سے. جب آپ کچن میں کام کرتے ہیں تو کتنی احتیاط برتتے ہیں کہ کہیں آگ کا شعلہ آپ کی طرف نہ آ جائے. لا یلتفت الی سواہا، کیئرلیس نہیں ہوتے، غافل نہیں ہوتے. والطفل الصغیر اذا اراد شیئا من امہ او ابیہ سألہ بیقین، ایک بچہ جب اپنی ماں یا باپ سے کچھ مانگتا ہے تو پورے یقین سے مانگتا ہے. لأنہ لا یعرف غیرہما، کیونکہ وہ ان کے سوا کسی اور کو نہیں جانتا ہوتا. فکذلک المسلم اذا سأل ربہ بالیقین، اسی طرح مسلمان جب اپنے رب سے یقین کے ساتھ سوال کرتا ہے، ولم یلتفت الی غیرہ، اور وہ اس کے سوا کسی اور کی طرف ملتفت نہیں ہوتا، اجابہ، تو وہ اس کو جواب دیتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بتا دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو چاہیے کہ وہ میری بات مانے، فلیستجیبوا لی، وہ بھی میری بات کا جواب دیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں یا مجھ پر اعتماد کریں، لعلہم یرشدون،
تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آج ہی جب فجر کی نماز کے لیے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو بچے نے تھوڑا تھوڑا یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، سب تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نماز کو ذرا ذرا سب پش کر رہے ہوتے. تو میں نے آج ان سے پوچھا، میں نے کہا جب انسان کا سانس رک رہا ہو اگر اور سانس نہ آ رہی ہو تو اس وقت کوئی فکر ہو سکتی کہ میں نہا لوں، میں کپڑے بدل لوں، کپڑے استری کر لوں، بیگ اٹھا لوں. جب سانس رک رہا ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلی سوچ یہ آتی میرا سانس بحال ہو جائے. تو نماز کو بھی ایسا سمجھا کرو کہ جیسے نماز پڑھوں گا تو کپڑے استری ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کی ہیبت کو ڈیفینیٹلی محسوس کریں گے. کبھی اکیلے میں نا بیٹھ کے ضرور سوچا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اس فیلنگ کو محسوس کیا کریں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے. جتنا زیادہ یقین ہوگا نا اتنی ہی ڈر کی کیفیت زیادہ ہوگی. ایسی ایک بات ہلکی سی شیئر کرنے لگی تھی کہ میرا گرینڈ سن ہے 3-3.5 سال کا. ایک دن وہ ٹوائے مانگ رہا تھا کوئی، اور میں نے اس کو کہا کہ ہم اپنے پاپا سے کہنا وہ لا دیں گے. کہنے لگا نو آل آسک اللہ میاں. اور آپ یقین مانیں مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا چھوٹا ہے، اور اس کا ٹوائے جمعے والے دن اس نے دعا کی اور ہفتے کے دن اس کو وہی ٹوائے آ گیا، جو یقین ہی نہیں تھا مجھے کہ کبھی بھی اس کو ایسے وہ ملے گا. یقین کی بات ہے نا. بسم اللہ، السلام علیکم. I just want to say mabruk to her. MashaAllah, she finished Surah Baqarah, MashaAllah. May Allah accept from her. So we was talking about the same surah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. In the same surah, Allah subhanahu wa ta'ala, He said to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, يَسْأَلُونَكَ, different يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, يَسْأَلُونَكَ عَنِ So in here, Allah subhanahu wa ta'ala, He said, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. He didn't say قُل. So mean I am right there, don't ask. Even Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, He didn't tell him قُل فَإِنِّي قَرِيبٌ, فَإِنِّي قَرِيبٌ, I'm right there. So it's really we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala with yaqeen. جب یقین ہوتا ہے نا کہ وہ دے گا تو پھر ہی مانگنے میں بھی شدت آتی ہے. Thinking, Ustadha, that when sometimes children ask parents for something and the parents don't give what they're asking for, children still know that these are my parents and they want what is best for me. They don't develop a negative supposition, right, about the parents. So the same way we shouldn't feel negative about Allah. We should not harbor negative thoughts about Him. If He's delayed something, there's betterment in that also. So important to maintain good supposition of Allah. Ustaza, I find this subject of yaqeen particularly important because one of the things that I've noticed happening more and more in our community is atheism, and Muslim youth are being confronted about their beliefs. And the first thing, that the lowest level of yaqeen is ilm al-yaqeen. You don't need to see something or necessarily experience it in order to believe that it's true. Because if that were the case, then how could we believe that, different parts of I've never been to Brunei, right? But I know that it exists because the knowledge of it is there. So just because a person doesn't see something or experience it, that doesn't take away from the reality. And learning about something, seeing the truth and the knowledge that we have is the first step to believing. السلام علیکم. انہی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جیسے ہمارا بلیو ہے اللہ پر، اللہ ہمیں نہ نظر آتا ہے اور نہ ہی ہم اسے چھو سکتے ہیں، مگر ہمارا یہ بلیو ہے کہ اللہ ہے. اور یہی بات ہے کہ جو لوگ آج مس کر رہے ہیں، ایتھیسٹ بن جاتے ہیں یا دوسرے ریلیجن میں چلے جاتے ہیں، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز نظر نہیں آتی. اور سارے ریلیجنس کے اندر یا تو پکچرز ہوتی ہیں یا اسٹیچوز ہوتے ہیں، تو دین دے فیل کہ ہاں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے. مگر ہمارے ایمان میں یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے، بغیر ہاتھ لگائے، بغیر اس کے ہم علم الیقین کے ساتھ مانتے ہیں نا اس کو، کہ ہمیں پیغمبروں نے آ کے بتایا ہے اس کے بارے میں، تو اس کی بنا پر ہم مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں. یعنی پیغمبر سچے تھے، جو انہوں نے بتایا سچ بتایا، اور جو انہوں نے دیا ہم نے اس کو مان لیا. بے شک. اور ایک کوشچن تھا کہ استاذہ ابھی نماز کی جو بات ہو رہی تھی، تو جب ہم نماز کو ایسے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز اگر چھوٹ گئی تو جیسے میری سانس نہیں آئے گی، ایسے ہم جب اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں یا بچے کو ٹرین کرتے ہیں تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں اٹھ سکتے، یا نماز کو پیچھے علم الیقین کی کمی ہے نا. جی، اس علم کی کمی ہے جس سے یقین آتا ہے. علم تو جیسے ان کو دے دیا بچپن سے، وہ انفارمیشن دی ہوتی ہے نا، کچھ ٹوٹی پھوٹی، کبھی کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے بات بتا دی،
ادھر سے ادھر سے ادھر سے. لیکن باقاعدہ تو کوئی علم نہیں ہم نے دیا ہوتا بچوں کو. سب سے پہلے تو اس کے اسماء و صفات کا علم ہم میں سے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو دیا ہے. اللہ کے نام کتنے کو یاد ہے؟ ہمیں خود دیا بچوں کو. یاد تو ہے مگر ان کو میننگ نہیں پتا ہوگی. بچپن میں یاد کرا دیا 99 نیمز, ہاں پڑھے جا رہے ہیں, مطلب ایک سٹون میں پڑھ رہے ہیں اور بس. پھر یہ کہ مطلب کہ آگے اس کی امپلیکیشنز کیا کیا ہیں وہ تو نہیں پتا ہوتی. آخرت کے بارے میں ہم نے بتایا ہوا ہے لیکن اس کی تفصیل صحیح معنوں میں تو نہیں دی ان کو. السلام علیکم استاذہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یقین کے ان تینوں درجات کا مشاہدہ جتنا ہم یہاں کینیڈا میں کرتے ہیں شاید کہیں اور نہ کرتے ہوں, اسپیشلی چینجنگ ویدرز کے ساتھ. اب جو ونٹر ویدر آنے والا ہے عنقریب, اس کے بارے میں ہم علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے درجے ایک ساتھ طے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ بہت برف باہر گری ہوئی ہے صبح کے وقت, تو ہم کبھی کبھی دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے, ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں باہر برف ہی ہوگی, کیا اسٹارم آنے والا ہے. بالکل اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں اور ہم اس کے اکارڈنگلی پھر ساری تیاری شروع کر دیتے ہیں. بالکل. Assalamu alaikum, Ustadha. I was really thinking about ilm al-yaqeen. So a couple of things. When someone, like even for children, right, if the foundation isn't there, then it's really difficult for them to see it, and that's why unfortunately they fall into this trap of atheism. I know someone, a friend of mine actually, she's born in a Muslim family, but they weren't very practicing and the whole foundation was not very strong, so unfortunately she fell into that trap. And no matter what you say to them, no matter how much you explain to them, they can't really see reason, right? So at a certain point you kind of have to be like, it's okay. But I remember she was going through a very difficult time, a very, very difficult time, and she knew that, I would make dua, and that I believed, and she would see that I would always tell her, even though I knew that she wasn't very practicing or she didn't believe, I would always tell her that, you know what, I think it makes a world of a difference just asking Allah subhanahu wa ta'ala, just talking to Allah subhanahu wa ta'ala. So when she was going through a very difficult time, I told her, you know what, I know you don't really believe, but just try it. Talk to Allah subhanahu wa ta'ala and ask him. Just try it, just try it. And she tried it. She started doing it. She's like, you know what, I'm going to take you up on that. And she started doing it slowly. She's like, I don't know if he's listening, but I'm going to try it. And she tried it. And subhanAllah, of course, Allah subhanahu wa ta'ala answers. And this ayah is it's like one of the most powerful ayat in the Quran. And she started believing like that, subhanAllah. And, if you think about it, this is something that, if this was there in the foundation, then, if you know that you can turn to Allah subhanahu wa ta'ala for anything and ask him as a child from, while you're growing up, it's something so simple. And, alhamdulillah, she's mashallah very practicing now. She's alhamdulillah. So بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگ بھی رہے ہوتے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی, بس ہم کہتے ہیں چلو مانگ ہی لیتے ہیں. Just on the issue of children and ilm, I tried something with my daughter and I was really struck by it. Subhanallah. I always tell her that at the time of rain is when Allah subhanahu wa ta'ala answers your du'as. And so there's this once she asked me for chewing gum, and I really don't like chewing gum, and I don't give it to my children at all. And so she was going to a class and she said, Mama, please give me some chewing gum. And it was raining. I said, no, I'm not going to give you chewing gum. And then she said, okay, Mama, it's raining. I'm going to ask Allah for chewing gum. She did, honestly, she did the dua of rain and she made her dua. And she came back from the class and she was chewing gum. And I said, what? Where'd you get this chewing gum? She said, Mama, Allah answered my dua. He gave me chewing gum. A friend of mine gave me chewing gum. And I said, chewing gum? You could have asked for something. Allah's listening. But subhanallah, chewing gum's what's going to make her believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So. وَالْبُكَاءُ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْمُرَاد. رونا دھونا جو ہے یہ سبب ہے مراد حاصل کرنے کا. فالطفل يبكي كلما أراد شيئا من أمه أو أبيه. بچہ روتا ہے جب کوئی ارادہ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کچھ لینے کا. ولا يزال يبكي حتى يحصل على ما يريد. اور وہ روتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حاصل کر لیتا ہے جو وہ لینا چاہتا ہے, حاصل کرنا چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ يَبْكِي أَمَامَ اللَّهِ خَاشِعًا ذَلِيلًا. اسی طرح مسلمان بھی اللہ کے سامنے خاشع ہو کر ذلیل ہو کر روتا ہے. مستغفراً متضرعاً حتی یستجاب لہ. بخشش مانگتے ہوئے, بے قراری ظاہر کرتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے,
یہاں تک کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. کما قال سبحانہ عن عبادہ المؤمنین، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور اس سے ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے، خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sada ji, I just wanted you to elaborate a little bit on mujahada. وَالْيَقِينَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْمُجَاهَدَةِ. So you said it's مفاعلہ two ends. یہ بالکل آخری لائن اس کا جواب ہے. وَالْبُكَاءُ سَبَبُ الْحُصُولِ لِلْمُرَاد. یہ مجاہدہ کیا ہے؟ جیسے رونا دھونا. ٹھیک ہے. فَالطِّفْلُ يَبْكِي كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا. اب کسی روتے بچے کو دیکھیں من امه و ابیہ ولا یزال یبکی حتی یحصل علی ما یرید. یہ مجاہدہ ہے، یعنی ایک چیز کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ کرتے چلے جانا، کرتے جانا. ایک چیز سمجھ نہیں آئی، مثلا آپ کو یاد ہوگا جب ہم میتھمیٹکس پڑھتے تھے تو ایک دفعہ میں نہیں سمجھ آیا، پھر دوبارہ سمجھ رہے، پھر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے. تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا اس میں اس لیول تک پہنچنے کے لیے انسان کو سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں کسی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک بچہ ایک ڈگری لینے کے لیے کتنا مجاہدہ کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ سے دعاؤں کی قبولیت، ہدایت کا حصول، یہ سب چیزیں مجاہدے کی، یعنی ان کے پیچھے بھی مجاہدہ چاہیے. ہم دنیا کے معاملات میں مجاہدہ کر لیتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں نہیں کرتے. اصل میں جب فعل کے اندر جتنے حروف کا اضافہ ہوتا ہے نا تو معنی میں وسعت آ جاتی، شدت پائی جاتی ہے. جیسے جوہد سے جہاد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، جوہد بھی کوشش ہوتی ہے اور جہاد بڑے پیمانے پہ کوشش ہوتی ہے، اور اس سے پھر آگے اگلا مجاہدہ کا درجہ آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا 2 لوگ ہی آمنے سامنے ہو، جیسے میں نے کہا نا دونوں اینڈز پر محنت، دونوں طرح محنت، ڈبل محنت. ٹھیک ہے. So I was just thinking, subhanallah, my heart is really, teeming with the love of Allah, and He's so Ghafur Rahim, that our iman upon an-nar, on Jannah, or Sirat, or Mizan is only dependent upon ilm al-yaqeen level. But when we ask Allah for all of these things, the buka, and وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, Allah gives us only on that level of yaqeen too. I mean, we're not yet on ainul yaqeen for these things. Bilkul. But Allah subhanahu wa ta'ala still promises to give us. Yes. SubhanAllah. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.